کہیں ملک دا ہے بادشاہ بیمار تھی گیا. وہ اپنے علاج کیتے بڑی کوشش کی لیکن ان کو آرام نہ پیا آوے. کئی ملکوں دے انہیں شاہی طبیب سڈے. شاہی طبیب محلے چ آ کے انہاں علاج کرن لگ گئے لیکن ان کو آرام نہ پیا آوے. ایک جہاڑے اندر ایک وزیر نے آخیا اے بادشاہ سلامت، آپ نے بڑے بڑے ملکوں کی بڑے بڑے شاہی حکیموں کو بلا لیا، شاہی طبیبوں کو بلا لیا. آپ کے محل کے ساتھ مسجد میں ایک حافظ قرآن رہتے ہیں. اگر ان سے ہم دم کرا لیں تو ممکن ہے کہ اللہ پاک ہمیں شفا دے دے. بادشاہ نے آخیا اے وزیر مکرم، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ حافظ صاحب کو بلا بھیجیے، وہ ہم پہ قرآن پڑھ کر دم کریں، ہمیں تو شفا سے غرض ہے نا. وزیر نے حافظ صاحب کو سدیا. حافظ صاحب آئے اتے بادشاہ معظم دے سراہنے والے پاسے بہ کے باوضو تھی کہ اللہ تعالی دے پاک قرآن کو پڑھن شروع کر دیتا. وہ پڑھتے بیٹھے کہ ان دوران ایک غیر ملکی شاہی طبیب، شاہی حکیم آیا اتے حافظ صاحب کو دیکھ کے تنزن ہسن لگ پیا، کھلن لگ پیا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کے پڑھنے سے بھی بھلا آرام آتا ہے کبھی. میں نے آپ کا علاج جو ہے وہ بڑی بڑی شاہی جڑی بوٹیوں سے کیا ہے، مہنگی ترین جڑی بوٹیوں سے میں آپ کا علاج کر رہا ہوں، اس طرح سے آرام نہیں آتا. یہ جو آپ نے ایک مولوی صاحب کو، حافظ صاحب کو بلا رکھا ہے اور یہ آپ کو جو پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو شفا نہیں مل سکتی. اور یہ شخص کیا شفا پہنچائے گا جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جس کے سر پر جو کپڑا ہے وہ بھی انتہائی میلا ہے؟ اس سے تو گھن آتی ہے، یہ آپ کو کیا شفا پہنچائے گا؟ حافظ صاحب نے ایک لمحے کی تھے تلاوت قرآن پاک موقوف کی تھی اتے کو آخیا بکو مت. سامعین، حافظ صاحب دا اتنا آکھنا ہے کہ بکو مت. وہ اپنی نیام کی تلوار کٹ کی تھی کہ اے بے شرم، اے بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مجھے کہتے بکو مت، میں تمہیں تمہاری گردن اڑا دوں گا، میں تلوار کے وار سے تمہاری گردن تمہارے جسم دو لخت کر دوں گا. تو پتہ نہیں کتنے انہیں گالی مندے بکواسیات آکھیاں. بادشاہ معظم نے حافظ صاحب کو آکھیا اے حافظ قرآن، وہ آپ کو اتنی سختی سے گالیاں دیے جا رہا ہے، آپ ایک خاموشی سے سن رہے ہیں. حافظ صاحب نے آکھا کہ میں اپنی تلاوت کو مکمل کر لوں پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. تلاوت مکمل تھی گئی تو حافظ صاحب نے جواب دیتا حضور میں نے صرف 2 لفظ بولے ہیں، بکو مت، اور ان 2 لفظوں کا اس پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ یہ آپے سے باہر ہو گیا، غصے سے اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا، یہ غصے میں آ گیا، اس نے نیام سے تلوار نکال لی اور انتہائی عالم غصہ میں انتہائی پاگل پن کی کیفیت کو جا پہنچا اور کہا کہ تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، تیری میں گردن اڑا کے رکھ دوں گا. حضور یہ دو جو میں نے لفظ بولے ہیں یہ انسانی ہیں اور ان کا اثر آپ نے دیکھ لیا، اور جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں آپ پر آپ کی صحت کے لیے یہ لفظ انسانی نہیں بلکہ یہ لفظ رحمانی ہے، اور یہ آپ پہ کتنا اثر کریں گے. بادشاہ معظم جڑا ایک طویل عرصے کو اتنی بڑی بیماری چ مبتلا آئی، اللہ پاک دی پاک کتاب دی وجہ دے نال بادشاہ دا او درد جڑا کہ ہر ویلے کھڑا ہی تھیا او ختم تھی گیا، او بیماری دور تھی گئی. بادشاہ معظم نے جھک کے حافظ صاحب جڑے نے دل چ سینے چ قرآن پاک ہے پیا، انہوں کو جھک کے سلام کیتا اتے اون شاہی طبیب کو کیا اگر تم ہمارے معزز مہمان نہ ہوتے تو ہم تمہیں اس کی سزا دیتے ہیں. لیکن حافظ صاحب نے کہا کہ میں اس سے معاف کرتا ہوں. کہا دیکھو تمہارا اتنا کہنے کے باوجود حافظ صاحب کا ظرف دیکھو کہ یہ آپ کو معافی دے رہے ہیں، لہذا آپ انعام و اکرام کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی بدولت مجھے شفا مل گئی، الحمدللہ. تو مطلب سامعین اے ہے قرآن، لیکن افسوس کہ اساں
اون عظیم کتاب کو جڑی سینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل تھی او کو اسا فراموش کر بیٹھے ہون بھی وقت ہے قرآن پاک کو سینے نہ لاؤں قرآن پاک کو پڑھوں تے پڑھ کے انہوں تے عمل کروں قرآن فہمی اختیار کروں کہ قرآن آدھا کیا پہ قرآن تعلیم کیا دینا پہ قرآن پیغام کیا دینا پہ آئیے قرآن کے پیغام کو سننا ہے تو پھر شہر محمد چلتے ہیں جہاں ہما وقت ہر وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہے